سب سے اونچا علم حسین کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور منہاج ٹی وی کے اشتراک سے آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام بحوالہ محرم الحرام بعنوان عصر حاضر اور پیغام کربلا، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے اس خصوصی نشریات میں۔ ناظرین کرام، تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں جانثاران اسلام نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی اور اپنے مال، جان اور اہل خانہ کی شہادتیں پیش کی۔ اس میں ایک عظیم اور غیر معمولی واقعہ کربلا بھی ہے کہ جس میں خانوادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنی جان، اپنی آل اولاد اور اپنے عزیز و اقارب اور تمام رفقا کی شہادتیں پیش کی۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس کی دین میں نہ فقط اسلامی حوالے سے بلکہ ہمارے سماجی، ہمارے معاشرتی حوالے سے بھی خاص اہمیت ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج جو ممتاز اور مقتدر شخصیات موجود ہیں، ان میں پہلی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر سید افتخار احمد شاہ صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور میں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ ہی جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر ڈاکٹر اظہر عباسی صاحب۔ آپ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور میں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں۔ سر، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آج کے اس موضوع کے حوالے سے سید ڈاکٹر افتخار شاہ صاحب سے۔ سر، واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، سبب اور محرک کیا تھا، یہ بیان فرمائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آج کا جو عنوان آپ نے رکھا یہ بہت اہم ہے کہ 1400 سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا، آج کے دور میں آج جو حالات ہیں اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت، پھر دور خلافت آتا ہے اور پھر دور ملوکیت ہے، اور اس کے بعد جب دور جابرانہ شروع ہوتا ہے تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب یزید اپنی حکومت و سلطنت کے استحکام کے لیے پوری اسلامی سلطنت کے اندر اپنے گورنر کے ذریعے سے اپنی بیعت لے رہا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور اصل میں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام جابرانہ دور حکومت، جابرانہ نظام حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، کہ جس میں عوام کی رائے نہ ہو اور جو حکمران ہے وہ اس اپنی اہلیت کی بنیاد پہ سامنے نہ آئے، بلکہ عہد ولی ہونے کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے جو حکومت و سلطنت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اس بات کو اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اور سب سے پہلے اس بات کا اظہار امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ جو یزیدی کردار ہے، جو اسلام کے خلاف نظام ہوگا، اہل حق اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بقول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اشت حسین۔ یہ پیغام ہے
اور یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کے سبب سے حضرت امام علیہ السلام نے یہ عمل اور یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس بات کو مطلق یہ جو پیرا بنایا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور اس میں واضح فرق تھا کہ حق کے نمائندے حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور باطل کا نمائندہ یزید ہے، اور یہ پھر رہتی دنیا تک ایک اشتعارہ بن گیا ہے حق اور باطل کے نام سے، کہ حق حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہے اور یزیدیت یہ باطل کا نام ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہ تھی اور یہ کوئی حکومت کے لیے جنگ نہ تھی، بلکہ اسلام کی سربلندی کی جنگ تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کا جو نظام حکومت تھا، جو منہاج علی النبوہ کا نظام تھا، اس کے استحکام کے لیے آپ نے خروج کیا اور اپنے وطن کو بھی چھوڑا اور اس جگہ پر جا کر پہنچے کہ جہاں پہ حق اور باطل کا یہ مارکہ بپا ہوا ہے۔ بہت اچھی وضاحت فرمائی سر، بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال ہے ڈاکٹر اظہر عباس صاحب سے۔ سر، واقعہ کربلا کیا فقط ایک تاریخی واقعہ ہے جو عام غیر معمولی واقعہ جیسے ہوتا ہے، ایسے تمام واقعات کی طرح عام واقعہ ہے، یا اس کی کوئی دین میں یا ہمارے معاملات سے کوئی خاص تعلق ہے اور اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں منہاج ٹی وی کا اور کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج کے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ اور بلا شک و شبہ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ عصر حاضر میں جو امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس شہادت میں عصر حاضر میں جی، اس کے اثرات کیا ہیں اور ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، دین میں اہمیت کے حوالے سے، یا واقعہ کربلا کس طرح سے بپا ہوا، مگر عصر حاضر میں ہم اس واقعہ کربلا سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثرات مرتب کرتا ہے، یہ ضرورت بھی ہے اس۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جی کیا یہ ایک عام واقعہ ہے یا یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا یہ سب سے عظیم اور منفرد واقعہ ہے۔ بے شک۔ واقعہ کربلا یعنی کہ یہ اسلامی تاریخ کا ہی نہیں، انسانی تاریخ جی، اس کی اہمیت وہ فقط دینی اعتبار سے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انفرادی سطح پر بھی اس کی اہمیت ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ جی، پھر ہر دو اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں معاشرہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ریاست بھی آ جاتی ہے، اور اس میں جو انتظام ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ انفرادی سطح پر تو ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ انسانی تاریخ میں اور بالخصوص اسلامی تاریخ میں، کیونکہ محرم الحرام اور واقعہ کربلا کی مناسبت اور امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت، انفرادی سطح پر تو دو کردار ہیں ہمارے سامنے، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے۔ ہمیں ان دو کرداروں کو دیکھنا ہوگا اور ان دو کرداروں کا تقابل کرنا ہوگا، پھر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس میں حق، سچ، صداقت یہ حسینی کردار کا استعارہ بھی ہے اور یہ حسینی کردار ہی ہے، اور دوسری طرف جھوٹ، کذب، فراڈ، دھوکہ، ظلم، زیادتی، لادینیت، تو یہ یزیدی کردار ہے۔ جی سر۔ اب اگر ہم عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ جو دو استعارے ہیں ان کے تحت ہی وہ انسان کا کردار بھی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس رخ پر چل رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی ہر شخص وہ کس طرح سے اس واقعے کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے۔ جی سر۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے سیاسی اعتبار سے یا اس کی کیا سیاسی اہمیت، تو وہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ جیسے کہ سر نے فرمایا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہت کو کس طرح سے دوام دیا جاتا ہے، اس کے لیے کس طریقے کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ یزید کا جو اقتدار تھا وہ باطل کے ستونوں پر کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام جیسی شخصیت وہ کبھی بھی وہاں پر بیعت آپ نہیں کر سکتے تھے۔ تو سیاسی اعتبار سے ہر زمانہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو نظام مملکت ہے یا جو ریاست ہے، اس ریاست میں جو بھی انتظام چلانے والے مقتدر حلقے ہیں وہ کس فکر کو، کس نظریے کو اور کس کردار کو اپنی رعایا کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے تو جیسے ہم سب آگاہ ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے یعنی کہ ارشاد فرمایا اور امام علی مقام آپ کی شہادت کی آپ نے پشین گوئی کی ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دینی اقدار ہیں وہ اقدار جس وقت بھی معاشرے میں اگر ان کی طرف زوال آئے گا یا جو باطل قوتیں ہیں وہ دینی اقدار کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کریں گی، تو وہ حسین علیہ السلام آپ کی جو شہادت ہے وہ ہر زمانے میں ان باطل طاقتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ کبھی بھی باطل کے آگے سر کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کا پھر میں ایک دفعہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا یہ ایک عام واقعہ ہے یا خاص واقعہ ہے، تو در حقیقت یہ نہایت نہ صرف جو اسلامی تاریخ ہے بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے، خواہ انفرادی سطح ہو، اجتماعی سطح ہو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دینی سطح ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی سطح ہو۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم نکتہ جو ڈاکٹر اظہر عباسی صاحب نے فرمایا کہ واقعہ کربلا نہ صرف دینی حوالے سے بلکہ ہماری سماجی، ہماری معاشرتی، سیاسی ہر پہلو کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر عباسی صاحب کی گفتگو کے دوران ہی آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، تو اسی حوالے سے ہی میرا اگلا سوال ہے ڈاکٹر سید افتخار شاہ صاحب سے۔ سر، سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا، ان کے علم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، تو پھر بھی آپ بڑھتے چلے گئے، ایک آگے آپ کو پتہ تھا کہ مصائب اور تکالیف آنی ہیں، تو اس پر روشنی ڈالے سے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو تب بھی میرا خانوادہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہادت کی بشارت پہلے سے دی تھی، تو اب آپ کا میدان کربلا کی طرف جانا اس بات کی علامت تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی علم برداری کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے آپ نکلے تھے۔ آپ حکومت و سلطنت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اصل مقصود اعلاء کلمۃ اللہ تھا، اسلام کا استحکام تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ ایک نے اسلام کی بقا اور اسلام کے استحکام کے لیے اپنی سلطنت کو قربان کیا ہے، اور دوسرے شہزادے نے اسلام کی بقا اور استحکام کے لیے اپنے جان کو قربان کیا ہے۔ تو ایک نے سلطنت دے کے اسلام کو بچایا ہے اور ایک نے سر دے کے اسلام کو بچایا ہے۔ تو آپ کا میدان کربلا کی طرف جانا اس بات کی علامت تھی کہ باوجود اس کے کہ انجام کیا ہے، لیکن وہ انجام خیر آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، وہ مقصود اصل میں اسلام کی بقا تھی، اور اسلام کی بقا اور اسلام کی قدروں کے استحکام کے لیے آپ نے وہاں سے مدینہ سے سفر کیا مکہ کا، اور مکہ سے پھر آپ میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سارے احوال کہ جب مکہ میں ابھی حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا ہے اور پھر وہاں سے نکلے ہیں کربلا کی طرف، تو یہ اصل مقصود جو تھا وہ تھا اسلام، یعنی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو آپ کا یہ عمل جو تھا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک انجام کے بارے میں خبر ہو تو پھر بندہ کوشش کرے کہ ایسا انجام نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ بہترین انجام کو کیسے پانا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہو اور اسلام کی بقا ہو، دین کا استحکام ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہو۔ تو جو تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ بتا دیا تھا
کہ یہ میرے شہزادے اسلام کی بقا اور استحکام کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیں گے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو پورا کیا ہے، اس خبر کو پورا کیا ہے، اور شہادت کی جو خبر آقا علیہ السلام نے بچپن سے دی تھی آپ کو، وہ آپ نے پوری کر دی ہے، اور امت کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جان کوئی چیز نہیں بلکہ اصل بات اسلام ہے، دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے اپنے خانوادہ کو قربان کیا ہے، وطن کو قربان کیا ہے، جان کو قربان کیا ہے، اور امت کو یہ سبق دے دیا ہے۔ واہ سر، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ سر داد ناداد دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا، اپنی سر کی قربانی گردن کٹوا دی، مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، اس کی بیعت نہ کی۔ بہت شکریہ سر۔ میرا اگلا سوال ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب سر آپ سے۔ سر محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں کہ خانوادہ رسول بالخصوص سیدنا امام حسین یا حسنین کریمین سے میں محبت کرتا ہوں، مگر اس محبت میں میں اپنا محاسبہ کیسے کر سکتا ہوں کہ کیا میں واقعی عملاً بھی محبت کرتا ہوں یا فقط ایسے منہ بولا یا ایسے دعویٰ ہے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں پلیز۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ امام علی مقام امام علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو 1400 سال سے جو تاریخ ہے اس میں ہر فرد، اور بالخصوص پہ جب ہم امت مسلمہ کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے افراد اور ہر شخص اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ امام علی مقام سے، آپ کے خانوادے سے، آپ کی شہادت سے، آپ کی سیرت اور کردار سے اپنی جان سے بڑھ کر وہ محبت کرے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو کیا وہ دعویٰ اپنے دعوے میں سچا بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو میرا خیال ہے سیلف ریئلائزیشن کے لیے اس کو دیکھنا ہوگا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انسان کی نیت اور ایک ہوتا ہے اس کا عمل۔ بندے کی نیت وہ معاشرے میں افراد کے اوپر عیاں نہیں ہوتی، نیت کا دار و مدار، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیتیں بندوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ مگر بندے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا جو ایکشنز ہوتا ہے، اس کا کردار جو ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ہر فرد دیکھتا ہے، معاشرے کے ہر فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کا کردار کیا ہے۔ اب اس کردار کی جب ہم بات کریں گے تو میں اپنا محاسبہ اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ میں حسینی محبت کا جو دعویٰ کرتا ہوں، کیا میں اپنے دعوے میں سچا بھی ہوں یا نہیں ہوں، یعنی حسینی کردار ہے کہ حسینی کردار ہے کیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ میری اپنی ذات اس میں شامل ہو جائے گی کہ میرا کردار کیسا ہے۔ اب کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسان کی سوچ، فکر، نظریہ اور اس کے مختلف جو ہے وہ انفرادی اجتماعی پہلو آتے ہیں۔ وہ کردار اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میں حسینی محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ اگر بندے کا جو عمل ہے وہ عمل تو یزیدی ہو لیکن وہ دعویٰ حسینی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ سچائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی، حسینی رنگ ہونا چاہیے، اور اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ وہ یہ کوشش کرے کہ کس طریقے سے باطل کے سامنے اس نے جھکنا نہیں ہے، حق کے لیے اپنی جان کی، مال کی، آل کی، اولاد کی اور ہر طریقے کی قربانی میں نے دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی بھی زمانے میں ایک شخص اگر وہ دیکھتا ہے کہ دینی جو اقدار ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے اور وہ ان اقدار کو مٹتے ہوئے تو دیکھتا ہے لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی وہ کوئی سٹرگل نہیں کرتا، وہ کوئی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور یہی چیز ایک شخص سے نکل کر ایک تنظیم، جماعت اور پھر اوپر کی سطح تک ریاست اور ملکوں تک بھی جاتی ہے کہ وہ کتنے یہ افراد جو ہیں، ایک تنظیم کتنی کوشش کرتی ہے، اس کے نظریے میں کتنا حسینی کردار ہے، ایک ریاست کے افراد کے اندر کتنا حسینی کردار ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کا کردار
وہ اسوہ حسینی کی روشنی میں ہے یا وہ یزیدی جو کردار ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ جی، یعنی جو محبت کا اظہار کرتا ہے وہ جو آج کے دور کے فتنے ہیں، ایک تو ہے ان کو دل میں برا جانتا ہے، یعنی فقط یہ کافی نہیں ہے، اپنے عمل سے ان کی مذمت عملاً بھی کرے، جس سے یعنی پتہ چلے کہ یہ یزیدیت کے خلاف اس کا عمل ہے اور محبت حسین علیہ السلام کے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال سر ڈاکٹر سید افتخار شاہ صاحب، آج کے دور میں یزیدی فتنوں پر روشنی ڈالیں سر، آج کے دور میں جدید صورتیں یزیدی فتنوں کی کیا ہو سکتی ہیں یا کیا ہیں؟ یزید اصل میں اپنی حکومت اور سلطنت کی بقا اور دوام کے لیے اس نے جابرانہ انداز میں طاقت کا استعمال کیا ہے، اور حق والوں کو جھکانے کے لیے، آزادی اظہار کو دبانے کے لیے اور انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو دبانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی اور آج بھی یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے تو طاقت والے حق پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حق ہے اصل میں وہ طاقت ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے وہی حق پر ہیں، لہذا لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں، تو یہ نظام، یہ تصور جو ہے وہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں جدھر حق ہوتا ہے طاقت وہی ہے۔ بظاہر ایسا نظر آئے کہ شاید وہ غالب آ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یزید نے اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے طاقت، اپنے مال اور دولت سے، اختیار سے جو کچھ کرنا چاہا تھا، لیکن اب وہ ایک ماضی اور تاریخ کا ایک بیانک ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یزید تھا اور حسین ہے، تو وہ ماضی اور قصہ پارینہ بن گیا اس وجہ سے کہ اس نے ظلم اور جبر کا نظام دیا تھا۔ تو آج بھی جہاں پر ظلم اور جبر جہاں پر بھی کیا جائے گا تو وہ یزیدی فتنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں حق کی آواز، انسانی حقوق کی آواز، آزادی اظہار کی بات ہوگی تو وہ حسینی کردار ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یزیدی قوتوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن میں کس طرح مظلوم لوگوں کو اور جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ سارا ایک یزیدی کردار تھا کہ ان کی حکومت و سلطنت کو اور ان کے باطل نظام کو جس نے چیلنج کیا ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کو دبانا چاہتے تھے، لیکن یہ رائے حق ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کردار رہتی دنیا تک حق والوں کے لیے اور آواز اٹھانے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ کس طرح یزیدی فتنے کا سر کچلیں گے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہو، لیکن یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ تو یزیدی فتنے ہر دور میں رہے ہیں اور قیامت تک ایسے فتنے آتے رہیں گے، اور حق والے جو ہیں وہ بھی حسینی کردار کے ساتھ سامنے آتے رہیں گے۔ ہاں جی بالکل۔ ڈاکٹر اظہر عباسی صاحب، ڈاکٹر سید افتخار شاہ صاحب نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایک مثال دی ہے، تو جتنے بھی اس میں وکٹم تو ہیں، لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی شہادات ہیں یا ان کے اہل خانہ ہیں، تو اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیگر جو آج کے دور میں، تو ہمارا حسینی کردار کیا ہونا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں ذرا۔ حسینی کردار کی جہاں تک بات ہے، سب نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ جو جہاں تک فتنوں کی بات ہے وہ عصر حاضر میں اگر ہم یزیدی فتنوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان فتنوں کی بھی کئی جہتیں ہیں۔ معاشی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں، اور وہ ہر شخص ان کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، عملی طور پر ان کو دیکھتا بھی ہے۔ ہم اگر اپنے معاش کو دیکھتے ہیں تو اسلام کا اقتصادی نظام ہے، ریاست پاکستان ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا اقتصادی نظام وہ سود پر کھڑا ہے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام نے بلا سود بنکاری کا اسلامی جو خاکہ ہے وہ آپ نے 30 سال پہلے دیا، لیکن انفارچونیٹلی ریاست پاکستان میں جو مقتدر قوتیں ہیں یا اقتدار میں آنے والے جو لوگ ہیں، کبھی بھی ان کی پریفرنس جو ہے وہ اسلامک بینکنگ یا اسلامی بینکاری نہیں رہی۔ تو اگر ہم سود کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ حرام ہے، اور ہر حرام اور باطل چیز وہ یزیدی فتنہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ریاست کے اندر، جیسے سر نے فرمایا کہ انسانی حقوق ہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن بنیادی طور پر یہ انسانی حقوق کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ ہے، جس میں انسانی حقوق کو نہ صرف ختم کیا گیا بلکہ
ظلم کی انتہا کی گئی، اور اس ظلم کی انتہا میں جو متاثرین ہیں ان کا جو ہمیں کردار نظر آتا ہے وہ عین حسینی کردار اور اسوہ حسینی کی روشنی میں ہمیں ان کا کردار نظر آتا ہے کہ صبر ہے، استقامت ہے۔ یہاں دن دہاڑے 26 گھنٹے پاکستان کے پورے میڈیا نے اس کی لائیو کوریج دی ہے، نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ کوئی ناردرن ایریا ہے، شمالی علاقہ جات، اور جہاں پر کسی کا کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ جا سکتا ہے نہ وہ آ سکتا ہے۔ یہ ریاست پاکستان کا ایک بہت خوبصورت شہر اور دوسرے نمبر کا بڑا شہر لاہور، اس کو ماڈل ٹاؤن کہتے ہیں، وہاں یہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اب جو اس کے متاثرین ہیں، یزیدی قوتوں نے جو ظلم کیا اس کو سب لوگوں نے دیکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مظلومین ہیں ان کا کردار بھی وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ حق کے لیے ڈٹے رہے، کسی نے اپنی پشت پر گولی نہیں کھائی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کی تربیت اور لیڈرشپ کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کے لیے جان لٹانے کے حوالے سے ان کا جو پیغام ہے اور ان کی تربیت ہے وہ اس انداز سے کی گئی ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو حسینی اسوہ ہے اس کی روشنی میں جو متاثرین ہیں انہوں نے اس ظلم کو برداشت بھی کیا، وہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے بھی رہے، استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور آج عرصہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال گزرنے والے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملا، مگر اس کے باوجود وہ قانونی طور پر ہی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی غیر قانونی راستہ وہ اختیار نہیں کر رہے۔ تو حسینی کردار یہی ہے کہ معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کسی بھی معاشرے میں وہ امن اس کا لازمی جز ہوتا ہے۔ معاشرے سے اگر انسان امن کو نکال دے تو جنگل میں اور اس معاشرے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ معاشرے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق میسر ہوں، اور بنیادی حقوق کی بحالی اور اس کا میسر ہونا تب ہی ممکن ہے کہ جب اسوہ شبیری پر عمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ دونوں شخصیات نے۔ ناظرین بہت ہی اچھے اور عمدہ حوالے سے اور مختلف جہات سے یزیدی اور حسینی کردار کی عصر حاضر میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی وضاحت فرمائی۔ ڈاکٹر اظہر عباس صاحب کی گفتگو میں ہی لیڈرشپ کا تذکرہ ذکر آیا تو میں سید ڈاکٹر افتخار شاہ صاحب سے سوال کروں گا۔ سر، آج بہت سی جماعتیں، بہت سے لیڈر نظر آتے ہیں، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کی لیڈرشپ آج کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے کیسے مشعل راہ بن سکتی ہے؟ اصل میں اگر تو مقصدیت سے زندگی خالی ہو تو پھر تو کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو جب تک بے مقصدیت ختم کر کے کوئی با مقصد زندگی نہیں گزاریں گے تو اس وقت تک نہ کوئی لیڈر ہوگا اور نہ ہی وہ اس کو کوئی فالوور ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس طرح آقا علیہ السلام سے تربیت پائی تھی کہ جہاں آپ رات کو مسلح پہ بھی کھڑے ہونے والے ہیں اور دن کو جہاد کی بھی کرنے والے ہیں، تو یعنی عبادت میں بھی، تقوی میں بھی، طہارت میں بھی، اور جدوجہد میں اور عمل میں بھی، اور آپ کا اعلیٰ کردار ہے۔ تو جو لیڈرشپ خود ایسی مستحکم ہوگی جس کی ذات کے اندر تقوی و طہارت ہوگا، عمل میں علم میں کامل ہوگا، تو پھر وہ لوگوں کے لیے ایسا رہنما بن سکتا ہے۔ اور وہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یزیدی پورا لاؤ لشکر، پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ جس سر کو وہ جھکانے آئے تھے وہ سر جھکا نہیں، کٹا ہے، لیکن پھر وہ سر بلند ہو گیا ہے۔ یعنی جس کو وہ جھکانے آئے تھے سر کو، اسی سر کو پھر نیزے پر سب سے بلند انہوں نے کر کے ساری دنیا کو بتا دیا۔ تو اصل میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ کا کردار اور یہ کمال تھا کہ یہ دنیا والوں کو بتا دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے نکلتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر اس کا سر جھکتا نہیں ہے، بلکہ جو دشمن ہیں وہ بھی اس سر کو سب سے اونچا اور بلند دکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سر بلند ہونا اسی مقصد کے لیے تھا۔ تو آج بھی سر بلندی اسی کے لیے ہے جو حضرت امام حسین کی راہ پہ چلے گا۔ تو جس لیڈرشپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے، وہ علم، وہ عمل کا کمال، اور وہ سمجھ لیں کہ تقوی و طہارت
اور پھر اس میں وہ اخلاص اور امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور امت مسلمہ کی بقا کے لیے استحکام کے لیے دن رات محنت کرنا، عملی جدوجہد کرنا، یہ وہ تصور اور وہ یہ لیڈرشپ، یہ وہ راہ بتائی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ آج کے دور میں سر جتنی بھی لیڈرشپ ہے تو سیرت امام حسین علیہ السلام، حکمت کا پہلو، اس پہ سر وضاحت فرمائے تھوڑی، لیڈرشپ میں حکمت۔ اب یہ ہے کہ حکمت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی ایک گمشدہ چیز ہے۔ تو اب حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے مشکل حالات آتے ہیں تو اس مشکل حالات میں اپنی قوم کو، اپنے فالورز کو کس طرح اس سے بچانا ہے اور مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، کہ نہ کہ وقتی طور پہ کسی موقع پہ وہ سارا کچھ نظام شیٹر ہو جائے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ جس طرح دنیا میں مختلف ایسے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو حادثاتی لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ حادثاتی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ کسی ایک حادثے کے نتیجے میں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جس کی مستقل بنیادیں ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ کس طرح منزل مقصود تک اپنے لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ منزل سامنے رہتی ہے، اس کے لیے راستے جو ہیں وہ بدلنا، یہ ساری حکمت ہے، یہ تدبیر ہے۔ تو لیڈرشپ کا کام تدبیر کرنا ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تدبیر ہے، تدبیر ہم نے ضرور کرنی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ کس طرح، کس موقع پہ کون سی تدبیر، کون سی حکمت عملی کے ساتھ امت کو اور اپنی قوم کو، اپنے فالورز کو لے کے چلتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو ضرور پالے۔ کبھی رکنا بھی پڑتا ہے، کبھی جی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی خاطر۔ وہ تو ظاہر ہے، کبھی پلٹ کر جبٹنا، جبٹ کر پلٹنا، یہ سارے وہ انداز ہیں، وہ ساری حکمت کے انداز ہیں۔ تو کسی وقت یعنی شیخ الاسلام کی آپ دیکھیں کہ حکمت کو، کبھی آپ نے کسی وقت آپ نے سیاست میں اب قدم نہیں رکھا تھا، پھر سیاست کی طرف آئے ہیں، پھر اس میں جو یہاں کی انتخابی سیاست ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور جو آپ دیکھیں کہ تو نظام سے بیزاری کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس کے اندر ہمیں کس کس جہت سے کام کرنا ہے، کون سی حکمت ہے کہ ہم مصطفی انقلاب کو پالیں، لیکن اس کے لیے کسی موقع پر بھی یوں سمجھ لیں کہ ایسا تصور نہ ہو کہ قوم جو ہے وہ مایوس ہو جائے یا فالور مایوس ہو جائیں کہ شاید ہم منزل کو پا نہیں سکتے، لیکن منزل کو پانے کے لیے مختلف حکمتیں اور تدبیریں یہ اختیار کرنا، یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر جہاں لیڈرشپ کا ذکر آیا تو وہاں رفقا بھی ذکر آیا، تو رفقا، آپ علیہ السلام کے رفقا بھی تھے، جتنی بھی مصائب، تکالیف اور پریشانیاں آئیں مگر وہ بڑھتے چلے گئے، آپ کے ساتھ نہیں رکے۔ تو آج کے جو رفقا ہیں ان کے لیے اہم پیغام۔ یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، اور اسپیسیفکلی یہ خاص ہوتا ہے عصر حاضر میں اس اعتبار سے کہ مختلف تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ان کے رفقا ہیں۔ میں یہاں پر سر کی اجازت سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے سر نے فرمایا اور آپ کا سوال تھا کہ جو حکمت ہے کیا وہ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے کہ الحکمت دالۃ المؤمن، کہ جو حکمت ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہاں پر جب ہم امام علی مقام آپ کے کردار اور اسوہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام ابن خلدون نے اس کو بیان کیا ہے، امام طبری نے بھی بیان کیا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ اور پھر اسی کو کنیکٹ کروں گا آپ کی اس بات کے ساتھ کہ جو کسی بھی تحریک، تنظیم یا جماعت کے رفقا ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، ان کو اس سے کیا نصیحت مل سکتی ہے اسوہ شبیر کی روشنی میں، اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو رفقا تھے ان کے اسوہ کی روشنی میں۔ جب آپ روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے مکہ اور بعد ازاں مکہ سے آپ کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوتے ہیں، تو آپ نے یہاں حکمت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ جب جلیل القدر صحابہ کرام نے امام علی مقام کو کوفہ جانے سے روکا کہ وہاں کے جو سرکمسٹانسز تھے یا ان لوگوں کا کردار تھا وہ ان کے سامنے تھا، تو جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ سے یہ عرض کی کہ آپ نہ جائیں۔ اب یہاں سے آپ کی لیڈرشپ کی حکمت اور وزڈم وہ شروع ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ ان کے کہنے پر رک جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ چل پڑتے ہیں، بلکہ آپ نے اس بات کو انشور کرنے کے لیے
کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو کوفہ والے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. آپ نے اس کو انشور کرنے کے لیے مسلم بن عقیل آپ کو روانہ فرمایا کہ آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ لوگ وہ جو مجھے انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں. آپ راستے سے جب ان کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کا جذبہ جوش جو وقتی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ خط لکھ دیتے ہیں امام علی مقام کو کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. امام علی مقام ان 72 تنوں کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ اور اپنے رفقا اور کارکنان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں. راستے کے اندر ہی جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اہل کوفہ تو ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے تھے، وہ اپنے نعروں میں بھی جھوٹے تھے، وہ اپنے کردار میں بھی جھوٹے تھے. جس لمحے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور یہاں پر جانا وہ اہل کوفہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہیں آپ ٹھہر گئے. اور پھر تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے 3 شرائط رکھی، چونکہ یزیدی جو فوج تھی، جو دستہ اور لشکر تھا، وہ آپ کی گرفتاری کے لیے اور اریسٹ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. یہاں آپ کے سوال کو میں کنیکٹ کرتا ہوں عصر حاضر میں. کسی بھی تحریک کے جو رفقا اور کارکنان ہوتے ہیں، امام علی مقام سے مکہ سے روانگی کے وقت کارکنان نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ مدینہ سے تو چلے آئے ہیں اور یہاں مکہ آپ نے سٹے کیوں کر دیا یا آپ وقتی رک کیوں گئے. نمبر 2، آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں مسلم بن عقیل کی کنفرمیشن کے بعد، تو وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ جب آپ اعلی کلمت الحق کے لیے نکل رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کا نعرہ بھی سچا ہے، آپ اپنے دعوے میں بھی سچے ہیں، تو آپ کو کنفرمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ سیدھا کوفہ روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل کوفہ آپ کے دست حق پر بیعت کریں اور پھر یزید کی حکومت کا وہ خاتمہ کیا جائے. وہ یہاں بھی سوال نہیں کرتے. تیسرا سٹیپ، مسلم بن عقیل کی کنفرمیشن کے بعد آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اور کرب و بلا میں جب آ کر آپ کا سٹے ہوتا ہے تو وہ تب بھی آپ سے نہیں پوچھتے، نہ آپ کے رفقا اور نہ کارکنان، کہ جی آپ وہاں سے چلے تھے اور اب آ کر یہاں کیوں رک گئے ہیں، ہم نے لازمی پہنچنا ہے. تو کسی بھی تحریک، تنظیم یا جماعت کے کارکن اور رفیق کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے یا جو اس پر فرض عین اور فرض لازم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ قیادت پر بلائنڈ فیتھ ہے. یا تو وہ اندھا اعتماد نہ کرے اپنے قائد پر کہ اس کا قائد جو بھی سٹیپ لے رہا ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، وہ قائد بہتر جانتا ہے، وہ کسی تحریک تنظیم کا جانتا ہے. ایک رفیق اور کارکن اگر اس میں حکمت ہوتی تو وہ خود قائد بن جاتا. بالکل. تو ایک رفیق اور کارکن کو، اور دوسری بات استقامت آپ دیکھیں، امام علی مقام آپ نے پورے اس سفر میں جو آخری رات تھی 9 محرم الحرام کی، آپ نے اپنے رفقا کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، آپ نے کہیں ان کو باؤنڈ نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے چلا جانا چاہے، جو بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو آپ نے اسی طرح کیا. کارکنان کی استقامت دیکھیں، وہ چاہیں تو جا سکتے تھے، لیکن یہاں پر اس قائد پر، اس راہبر پر اور اس رہنما پر ان کا ایمان بھی تھا اور اعتماد بھی. تو ایک رفیق اور کارکن کے لیے جہاں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائد پر اعتماد کرے، وہاں اس تحریک اور تنظیم کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، چاہے حالات کبھی فیور میں ہوتے ہیں اور کبھی انفیوریبل ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں معاشرتی سطح پر، ہمیشہ ایک جیسے حالات بھی نہیں رہتے. سو چینجنگ کے ساتھ ساتھ جس بھی رخ پر قائد لے کر چلے اس رخ پر رفقا اور کارکنان کو بھی آنکھیں بند کر کے چلے جائیں. اور اہم بات کہ جب اتنی عظیم لیڈرشپ ہو تو اور رفقا بھی. بس آخری 2 سوال ہیں سر، میں مختصر سے جواب چاہوں گا. سر ڈاکٹر افتخار شاہ صاحب، انٹرنیشنلی
ایک پیغام بطور ریفارمر مسلح، نہ صرف لیڈرشپ، نہ صرف دینی ایک شخصیت، بلکہ بطور ریفارمر ایک یعنی اجتماعی طور پر مسلح کے طور پر آج امت مسلمہ کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں کیا سبق ہے؟ ایک پیغام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسی ذات ہیں کہ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دین ایک کل کا نام ہے۔ تو اگر کوئی سمجھے کہ صرف مذہبی عبادات اور خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں، اس سے باطل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یزیدی قوتیں چاہتے یہی تھیں کہ آپ بعض خطاب کریں لیکن حکومت اور سلطنت کو چیلنج نہ کریں، یعنی باطل نظام جو ہے اس کو چیلنج نہ کریں۔ تو آپ نے ایک بہت بڑا یہ پیغام امت کو دیا ہے کہ دین کل کا نام ہے، اور اس میں حکومت اور سلطنت اور سیاست یہ سارا کچھ یہ شامل ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل نہ کرتے تو رہتی دنیا تک ایک تو مظلوم کی آواز کوئی نہ بنتا اور حق کے لیے کوئی نہ ڈرتا۔ تو آپ نے اصل میں باطل کو چیلنج کرنے کا جو ایک جذبہ دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ دین صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وعظ اور خطاب اور منبر پر رہیں، بلکہ میدان جہاد میں، میدان عمل میں بھی اترنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ پیغام اور دین کا کل کا یہ جو پیغام دیا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کو ملانا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ امت کے لیے ایک بڑا پیغام دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے دین کے لیے جدوجہد کریں گے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور باطل کو چیلنج کرنا ہے۔ اور جب مشن درست ہوگا، مقصدیت آپ کی درست ہوگی، مشن حق ہوگا، تو پھر اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ڈٹ جانا ہے۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں 27 سال قید میں رہا، تو مجھے جب تاریخ اسلام کا یہ واقعہ معلوم ہوا تو مجھے حوصلہ ملا کہ میں اگر یہاں پہ ظلم اور اذیت برداشت کر رہا ہوں، تو ایک طرف حضرت امام حسین ہے کہ وہ میدان کربلا میں مختصر لوگوں کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے اور وہ ڈٹے رہے ہیں۔ تو بالآخر آج حسینیت فتح ہو گئی ہے، کامیاب ہو گئی ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے۔ تو نیلسن منڈیلا جیسا غیر مسلم آدمی بھی وہ سبق لے رہا ہے، وہ اس کو بھی وہاں سے رہنمائی مل رہی ہے کہ کس طرح حق کے لیے ڈٹ جانا۔ یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آج کی جو لیڈرشپ ہے اس پر نیلسن منڈیلا کی اولاد بھی اسلام قبول کر رہی ہے اس کے ہاتھ پر۔ آخری سوال ہے سر، مختصر سے جواب چاہوں گا۔ والدین اور اساتذہ کرام جو ضامن ہیں طلباء اور اولاد کی تربیت کے، تو واقعہ کربلا کی روشنی میں عصر حاضر میں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیں مختصر سے جواب سے۔ دیکھیں، اس میں معاشرے میں بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر ٹیچر اور پیرنٹس یہ دو ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کی جو ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایک بچہ ہے، اس کی تربیت گھر سے ہوتی ہے اور گھر کے بعد اسکول سے ہوتی ہے۔ اب والدین کو کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی یہی ایک پیغام ہے کہ وہ اسوہ حسینی اور اسوہ شبیری کو سامنے دیکھیں۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ نے حق کی خاطر اور حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خانوادے کی، اپنے رفقا کی آپ نے شہادت دی، اور آپ باطل طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب والدین ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یا ایک استاد ہے اور وہ اپنے طلباء کی تربیت کرے، تو ان دونوں پہلوؤں میں ایک استاد اپنے طالب علم کو تیار کرے یا ایک والد اپنی اولاد کو تیار کرے، تو وہ اس اینگل کے ساتھ ان کو تیار کرے کہ جب بھی ضرورت پڑے، جب کبھی بھی زمانے میں، زندگی میں آپ کو اس طرح کے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑے کہ ایک طرف حق ہو اور ایک طرف باطل، حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کو آپ نے رد کر دینا ہے۔ اس حق کے ساتھ کے لیے آپ کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، جانی، مالی، اس اعتبار سے آپ نے وہ قربانی دینی ہے۔ جی۔ لیکن اگر ہم تربیت اس اعتبار سے کریں کہ ہم اس میں دیکھیں کہ جی باطل کردار ہے، اور اس کردار کو ہی ہم معاشرے کی ان ننھی کلیوں کے اندر اس کردار کو کسی طرح سے بھی ریپریزنٹ بنا کر
اور خوبصورت دکھا کر پیش کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کا حق بھی ادا نہیں کیا اور ان کی بہت غلط انداز سے ہم نے تربیت کی. اس تربیت کے نتیجے میں جو نسل پروان چڑھے گی، اس سے پھر ہم کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ حق کے لیے اٹھ کر کھڑی بھی ہوگی، وہ حق کا ساتھ دے گی اور وہ حق کے لیے قربانیاں دے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے ایک استاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی کہ وہ امام علی مقام علیہ السلام کے اسوہ کی روشنی میں حق کی خاطر قربانیاں دینے کا اس انداز سے ان کی تربیت ایک استاد بھی اپنے طلباء کی کرے اور ایک والد بھی اپنے اولاد کے لیے اسی طرح تربیت کرے. بہت شکریہ سر، دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز منہاج ٹی وی کے اشتراک سے آج کا یہ پروگرام بعنوان عصر حاضر اور پیغام کربلا، اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ جتنے پہلو اور جتنی جہاد سے اس پر گفتگو کی جائے اور اس کے پیغام جو بھی ہے اس کو واضح کیا جائے. ہم نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. ایک منقبت مختصر سے پھر اختتام کرتے ہیں. شاعر فرماتے ہیں، راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے، راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے، دین نبی کی شان بچائی حسین نے، دین نبی کی شان بچائی حسین نے. سر کو کٹا کے کرب و بلا کی زمین پر، سر کو کٹا کے کرب و بلا کی زمین پر ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے. یہ بات کیا ہے فلسفہ موت و حیات کی، یہ بات کیا ہے فلسفہ موت و حیات کی، کربل میں دے کے جان بتائی حسین نے. اور مولانا محمد علی جوہر کیا خوب فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد اسامہ مجید کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں منہاج ٹی وی اور اپنے گرد و نواح جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اونچا علم حسین کا ہے.